کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رہنے والے یوسف صاحب کی زندگی بظاہر عام سی تھی، مگر اندر سے وہ ایک ٹوٹا ہوا انسان تھے۔ ایک وقت تھا جب وہ بینک میں سینئر آفیسر تھے، گاڑی، گھر، عزت، سب کچھ تھا، لیکن وقت ایسا پلٹا کھاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک غلط فنانشل فیصلہ، ایک پارٹنر کی غداری، اور یوسف صاحب پر بینک کی طرف سے انکوائری کھل گئی۔ حالانکہ ان کا قصور کچھ بھی نہ تھا، مگر وہ دفتری سیاست کا شکار ہو گئے، نوکری چلی گئی، مقدمہ چلا، اور ساتھ ہی بیماریوں نے آن گھیرا۔ والدہ کا انتقال، بیٹے کی تعلیم کا مسئلہ، بیٹی کی شادی کا بوجھ، قرضے بڑھتے گئے، اور گھر والے مایوس ہونے لگے۔ رشتہ داروں نے فاصلہ اختیار کر لیا، یہاں تک کہ محلے میں لوگ باتیں بنانے لگے۔ وہ جو کبھی نمازیں جماعت سے پڑھتے تھے، اب دل کی پریشانی سے کبھی کبھار ہی مسجد جاتے، مگر دل کے کسی کونے میں اللہ سے امید باقی تھی۔ ایک رات شدید ذہنی دباؤ کے باعث نیند نہ آ رہی تھی، بیوی پرسکون نیند میں تھی، بیٹا ایک طرف بیٹھا پڑ رہا تھا، اور یوسف صاحب چھت پر چلے گئے، خاموش آسمان کو دیکھتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ دل میں ایک خیال آیا۔ والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر زندگی کے سب در بند ہو جائیں تو ایک در بند نہیں ہوتا، اللہ کا در۔ اور وہ رات وہی رات تھی۔ انہوں نے وضو کیا اور پہلی بار شاید دل سے تہجد کے لیے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعت میں دل کا سارا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دیا، سجدے میں سر رکھ کر صرف ایک ہی جملہ بار بار دہراتے رہے، رب، سب کچھ تجھ پر چھوڑ دیا ہے، اب تیرے در سے امید ہے، میرے لیے کوئی ایسی راہ نکال جسے میں سوچ بھی نہ سکوں۔ اور واقعی وہ سجدہ قبول ہو گیا۔ اگلی صبح ان کے پرانے باس کا فون آیا جو کئی سال سے دبئی میں ایک کمپنی چلا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یوسف بھائی، مجھے آج رات خواب میں آپ دکھائی دیے، بہت پریشان لگ رہے تھے، میرے دل نے کہا کہ آپ کو فون کروں اور آپ کو اپنی کمپنی میں مالی مشیر بنا لوں۔ پہلے تو یوسف صاحب کو یقین نہ آیا، مگر کچھ ہی دنوں میں ویزا، ٹکٹ اور پیشکش آ گئی۔ جس تنخواہ پر انہیں دوبارہ کام ملا وہ ان کی سابقہ نوکری سے بھی بہتر تھی۔ نئے ملک میں نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہوا، دل کو سکون ملا، اور سب سے بڑھ کر اعتماد لوٹ آیا۔ 1 سال کے اندر انہوں نے پرانا قرضہ اتار دیا، بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کر دی، اور بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجا۔ آج وہ شخص جو زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، ہر رات ایک ہی وقت پر تہجد میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت خلوت وہ ہوتی ہے جب ساری دنیا سوتی ہے اور بندہ تنہا اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تہجد کوئی وظیفہ جادو نہیں، یہ بندے کی وہ فریاد ہے جسے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ آج ان کی کہانی ان ہزاروں لوگوں کے لیے روشنی ہے جو اپنی زندگی کی تاریکیوں میں امید کی ایک کرن ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب وہ سجدے میں گزرے اس سفر کو یاد کرتے ہیں، اور وہ نوجوانوں سے کہتے ہیں، تم دنیا سے مانگ مانگ کر تھک گئے ہو، ایک بار اس رب سے مانگ کر دیکھو جو دینے میں دیر تو کرتا ہے مگر دیتا ضرور ہے۔ تہجد صرف 2 رکعت نماز نہیں، یہ اللہ سے وہ رابطہ ہے جو ٹوٹ جائے تو زندگی بےمعنی ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ان سب کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، شاید وہ سجدہ اب بھی باقی ہے جو تمہیں اللہ سے جوڑے گا، شاید وہ آنسو اب بھی بہنا باقی ہیں جو آسمان کے دروازے کھول دیں گے، شاید وہ ایک رات، وہ ایک